تعلیم، ہنر، ملازمت، کاروبار، زیارات، باہمی میل ملاقات یا دیگر معمولات زندگی کا بیشتر انحصار سفر پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سفر کی بات بنا سواری کے بالکل ادھوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں عوامی آمد و رفت کے لیے گاڑیوں، ٹریفک کے بہاؤ اور بالخصوص پارکنگ کے لیے اعلیٰ سطح پر انتظامی اور قانونی اقدامات کرتی ہیں۔ رہائشی اور تجارتی منصوبہ بندی میں بھی جہاں دیگر ضروریات زندگی اور آسائشوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہیں گاڑیوں کی پارکنگ بھی منصوبہ بندی کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ لیکن مملکت خداداد کا انداز ذرا نرالا ہے، جہاں انتظامیہ کی عدم منصوبہ بندی اور عدم توجہی کی وجہ سے ہر انتظامی معاملہ ایک ہولناک مسئلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ گھر سے سواری نکالنے کی دیر ہے کہ ہر گام پر چارجڈ پارکنگ مافیا پنجے گاڑے کھڑی ہے۔ اصولی طور پر عوامی آمد و رفت کی جگہوں پر اور سرکاری اور نجی تعمیراتی پروجیکٹس کی منصوبہ بندی میں کار پارکنگ کو اولین ترجیح دینی چاہیے، لیکن انتظامیہ نے اپنے فریضے کی ادائیگی کے بجائے غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا منصوبہ بناتے ہوئے اکثر کمرشل مارکیٹس، شاپنگ مالز، سپر مارکیٹس اور تفریحی مقامات پر چارجڈ پارکنگ کے نام سے ایک جگہ گھیر کر حصار قائم کر کے منظور نظر ٹھیکیداروں کو وہ جگہ ٹھیکے پر دی ہیں۔ اس وقت شہر کراچی پر انہی چارجڈ پارکنگ مافیا کا راج ہے، لیکن شہر بھر کی چارجڈ پارکنگز میں سے انتظامیہ بہت کم کو قبول کرتی ہے۔ جس جگہ چلے جائیے پارکنگ مافیا آپ سے رقم اینٹھنے کے منتظر ہے، جو بنا مہر کی رسید بکیں چھپوا کر کروڑوں روپے بھتہ وصول کر رہی ہے۔ ان رسیدوں کی کوئی سند ہے نہ ضمانت، فقط بھتہ وصولی کا کام دے رہی ہیں۔ سرکاری چارج پارکنگ کی شہری تقسیم کچھ اس طرح بتائی جاتی ہے کہ شہر کی جملہ مرکزی شاہراہوں پر موجود چارجڈ پارکنگ KMC کے زیر انتظام آتی ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے زیر انتظام شہر کی ثانوی درجے کی شاہراہیں آتی ہیں۔ جبکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو پیش کی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ کراچی میں KMC کے نام پر قائم صرف 34 مقامات پر پارکنگ فیس وصول کی جاتی ہے، جبکہ ان کے علاوہ 162 مقامات پر غیر قانونی پارکنگ مافیا نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ KMC اور DMC کے نام پر قائم غیر قانونی پارکنگ مافیا مقررہ رقم سے 4 گنا زائد رقم وصول کرتے ہوئے فی موٹر سائیکل پارکنگ کے 20 روپے اور 4 ویل پارکنگ کے 50 روپے فی کار وصول کر رہے ہیں۔ KMC اور DMC کے نام پر ہونے والی بھتہ خوری پارکنگ مافیا کی تجوریوں میں جا رہی ہے۔ ٹیم گرفت ماضی میں پارکنگ مافیا کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرتی رہی ہے، جس میں چارجڈ پارکنگ سے وابستہ عوامی مسائل کو منظر عام پر لایا گیا تھا۔ ٹیم گرفت کا وتیرہ ہے کہ گاہے گاہے ماضی میں کی گئی کارروائیوں پر فالو اپ پروگرام بھی کرتی ہے تاکہ عوامی مسائل کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے۔ ویسے تو کراچی کے 7 اضلاع اس وقت غیر قانونی چارجڈ پارکنگ مافیا کی زد میں ہیں، جس میں سب سے زیادہ شکایات ضلع وسطی کے بارے میں موصول ہو رہی ہیں۔ لہذا ٹیم گرفت نے غیر قانونی چارجڈ پارکنگ مافیا کو منظر عام پر لانے کے لیے گرفت اسپائی ٹیم کو حرکت دی۔ اسپائی نمائندوں نے ضلع وسطی کے مختلف علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اسپائی ٹیم پہنچی ضلع وسطی کریم آباد کے مصروف ترین علاقے مینا بازار، جس کے بالمقابل فلائی اوور برج کے نیچے پارکنگ مافیا براجمان تھی۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق پل کے نیچے چارج پارکنگ ممنوع ہے، لیکن یہاں قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے فی 4 ویل 50 روپے اور فی موٹر سائیکل 20 روپے وصول کیے جا رہے تھے۔ سادہ لو اور لاچار عوام اس جبری بھتہ خوری کو دینے پر مجبور نظر آئے۔ اپنا باس گاڑی کی چابی دینے پڑے گی، کیا ٹکٹ کیا ہے؟ بھائی یار 30 روپے ہر جگہ چل رہے تو 50 روپے لگا دیں، کہاں لگائیں؟ سامنے لگا دیں، پیسے اور وہ تو رو اپنا ٹکٹ تو رو، پرچی تو رو بھائی، گاڑی آگے پیچھے ہوئے سب کی چابی ہوتی ہے تو ڈبل ہوتی ہے گاڑی، چابی دوسری اسپائی ٹیم پہنچی ضلع وسطی حسین آباد کے مصروف ترین علاقے میں، جہاں میمن فاؤنڈیشن اور اس جیسے دیگر تعلیم و ہنر کے اداروں میں عوام کا ایک جمع غفیر رخ کرتا ہے اور اس کے علاوہ عام عوام کا بھی بڑی تعداد میں گزر ہوتا ہے۔ اسی ادارے سے متصل ایک غیر قانونی چارج پارکنگ نظر آئی۔ یہ پچھلی پارکنگ سے منفرد تھی، جہاں CC کیمرے بھی لگائے گئے تھے اور 24 گھنٹے دورانیے پر مشتمل تھی۔ اس چارج پارکنگ میں ماہانہ کی بنیادوں پر
1500 रुपए फी गाड़ी वसूल किए जा रहे थे। यार इधर बताओ, अपना रक्षा खड़ा करने के 40 क्या लोग पड़ गए। हमने 3 रक्षे लगवाने करने का। भाई जान वो आने वाला है, उसकी जगह पे लगा के जाना है, तेरे को ढूंढना पड़ेगा। अभी अगर नहीं आया मैं ढूंढने वाले जाऊँ। चलो ठीक है भाई जान, हम लोग 1200 का देने का ले रहे। नहीं क्या है, 3 रक्षे का हमारे क्या खर्चा होगा? 3600 का होगा, वो आपको एडवांस देनी पड़ेगी। 2500 में वन डे के साथ वन डे क्या था? 40 का दिन का होगा। रोज की कहानी नहीं, हम लोग महीने वाले खड़े। अच्छा, शाम में आके खड़ा किया और सुबह भाई आप 24 घंटे खड़ा करके चले जाओ, यहाँ पे लगे रहे। सेफ है, रस्ते मसाइल तो नहीं होगा। हमारा बंदा जो है ना गरीबा वाले, मैंने बोला घर पे नहीं खड़ा करना, आप यहाँ खड़ा करो स्टैंड, सही है ना? जब कोई मसले मसले की गाड़ी नहीं निकलेगी। भाई अल्लाह ना करे हम लोग को 24 घंटे यहाँ बैठे, 3 बंदे 4 बंदे 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे बैठे रहते हैं। यहाँ रोड पे पार्किंग हो जाएगी, ये रोड पे पार्किंग, कोई मत कोई टेंशन नहीं, ना बैटरी जाएगी ना शीशा जाएगा ना ऐसा चोरी होगा, कोई टेंशन नहीं। सही है, बाकी तमाम तो रिक्शा उठा कर लेगा, केएमसी वाले उठा लेगा, या भी जिम्मेदारी होगी वो हमारे। एक दिन पहले फोन पे बता दे आज हम लोग आएंगे। अच्छा, केएमसी रहेंगे, बताएंगे ना कि हमारे हम लोग को बता, चाबी की जरूरत ही नहीं है, तो बता देंगे। आपका रिक्शा खड़ा होगा उस तारीख से आपका आपकी गाड़ी का नाम, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर में करा जाएगा। भाई इस तारीख को ये गाड़ी आई है, ये एडवांस दीजिए, आपने एडवांस दी, ठीक है। आज एडवांस दे के गए आप, दस्तों के साथ एडवांस लेते हम लोग, एडवांस दे के गए, 1 महीना पूरा हुआ, उसी तारीख को आप उसे पैसे लेंगे। अगर आप उसी तारीख को रिक्शा वापस लेके जाना चाहते हो तो कोई पाबंदी नहीं, एडवांस हम लोग को हमें कुछ टेंशन नहीं है। वो अलग बंदा, वो आप ही का बंदा है, ये सारे हमारे टेंशन नहीं है ना कोई। अभी वो 600 खड़ी आगे, यहाँ से पार्किंग स्टार्ट है हमारे, यहाँ से 600 से आगे यहाँ ये अपना ये गाड़ी खड़ी है ना, हाई रुक मेमन फाउंडेशन तक हाई रुक करिए कपड़े वाली, यहाँ तक इसके आमने सामने गाड़ी हमारी पार्किंग में। दोनों आमने सामने, कोई टेंशन नहीं, लग तो बात आपसे ही करनी। बात मेरी नंबर ले लो, नाम मेरा जुम्मन है, नंबर दे दो। अच्छा, हम बेफिक्र होकर चलिए इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं कि केएमसी है डीएमसी है, कुछ नहीं, वो हमारा वो आपका मतलब केएमसी की स्टोरी कोई मसला नहीं। हमारे रात में खड़ी करो 6 बजे, हमारे रात को 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, काम करके अपना धंधा करके जिस टाइम आपका मूड हो उस टाइम लगे ना, उनके कोने में कैमरे लगे हुए, आगे कैमरे लगे हुए, 6 कैमरे हमारे लगे हुए। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग की इस नागुफ्तबे सूरत हाल को खुफिया रिकॉर्डिंग में महफूज करने के बाद टीम गिरफ्त ने राबिता किया डिप्टी कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताहा सलीम से। ताहा सलीम ने अनकरीब मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम गिरफ्त को मदऊ कर लिया। महीने में लगाओगे तो 1000 रुपये महीना है। पूरी एक चौकियां बनी हुई थी करीमाबाद के ब्रिज के नीचे, वो पूरी तोड़ी हैं। कराची का जो 30% लैंड कंट्रोल है वो मेरे पास है, 70% लैंड कंट्रोल मेरे पास नहीं है। काम नहीं करेगा तो हमारी टीम का हिस्सा वो नहीं हो सकता। ये सिंपल सा एक मैसेज है जो कि क्लियर है सब में। हम ये कर रहे हैं कि हम एसीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीजन लेवल पे। हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं सारे एसीज को। उन सब एसीज को अच्छी बात ये है कि आप सब लोग जानते हैं, उनको आप कवर कर रहे हैं, उनका काम आप देख रहे हैं। लियाकताबाद का आप देख लें, नॉर्थ नाबाद का देख लें, गुलबर्ग देख लें, सारे आप लोग कवर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो बेहतर रहा है, लोग मीडिया भी कंफर्टेबल रहा है उनके साथ। एंटी क्वेकरी पे हम जाते रहते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट पे हम जाते रहते हैं। तो उन्हीं को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि अपने सब डिवीजन को स्मॉलर वर्जन ऑफ डीएमसी समझें और इंडिपेंडेंटली उसको ठीक करें। देखें, चार्ज पार्किंग के इंस्ट्रक्शंस आप अपनी भी देख लें और मेरे ऑफिसर्स भी बैठे हैं। एक तो वो कि जो अगर इलीगल चार्ज पार्किंग कोई है वो तो आज से ख़त्म होनी चाहिए। आप अभी मेरा ऑर्डर ले लें कि हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, कल से कोई इलीगल चार्ज पार्किंग अगर हुई तो वो डायरेक्टर जिम्मेदार है। बताएं कहाँ है चार्ज पार्किंग का डायरेक्टर किधर है? आप हैं सर जी? कोई भी है, आप सुन लें, कल सुबह से किसी भी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग अलाउड नहीं है।
नाजरीन, जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाहिजा किया कि टीम गिरफ्त के सवाल उठाने पर डिप्टी कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने न सिर्फ इमरजेंसी नाफिज की बल्कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी और साथ ही करप्ट अफसरान और अमले के खिलाफ घेरा तंग करने का इंदिया भी दिया। और टीम गिरफ्त के तवज्जो दिलाने पर डिप्टी कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने फौरी एक्शन लेते हुए डायरेक्टर चार्ज पार्किंग जिला वस्ती DMC मोहम्मद शरीफ खान को पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पूरी एक चौकियां बनी हुई थी करीमाबाद के ब्रिज के नीचे, वो पूरी तोड़ी हैं और पता नहीं कितने सालों से बनी हुई थी। आपने अगर याद हो आप लोगों को तो वो सारी क्लियर की हैं, ताकि अभी तो ये है कि मीना बाजार से आप गुजर नहीं सकते थे। कल अगर आप लोग गुजरे हो तो आपको शायद बेहतरी दिखी हो कि पथारे नहीं है और रोड थोड़ी बेहतर हुई है। कराची का जो 30% लैंड कंट्रोल है वो मेरे पास है, 70% लैंड कंट्रोल मेरे पास नहीं है। जोड़िया बाजार, सराफा बाजार, अगर आप यहाँ पर आ जाएं, सदर आ जाएं, ट्रेस मार्केट पे आ जाएं और बिल्कुल सेम इसी तरीके से बोरी बाजार और ये जामा किलात, ये तमाम मार्केटें बनी हुई, इन्होंने कभी भी अपनी जो है वो पार्किंग नहीं बनाई। ये जो पार्किंग खड़ी कर देते हैं रोडों पे या आदि फुटपाथ पे, मोटरसाइकिलें फुटपाथ पे चढ़ी हुई नजर आएंगी और कारें आपको रोडों पे खड़ी हुई नजर आएंगी। तो ये तो 40-50 साल का बिगाड़ था। अब जो नया लेटेस्ट जो पार्किंग प्लाजास बन रहे हैं या कोई शॉपिंग प्लाजा बन रहे हैं उसमें अब पार्किंग हो रही है, लेकिन जहां भी 20 दुकानें 25 दुकानें बन जाती हैं उस बिल्डर कभी पार्किंग जो है वो, हालांकि जो उसने अप्रूव करवाया होता है बिल्डिंग प्लान में वो पार्किंग भी साथ होती है, लेकिन वो उस बिल्डिंग प्लान पर काम नहीं कर रहे होते। तो कराची का सबसे बड़ा जो इस वक्त जो जिसमें कराची की जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है वो है पार्किंग। पार्किंग भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जैसे DMC भी पार्किंग कर रहा है और KMC भी पार्किंग कर रहा है। KMC जो है 36 जो उसकी जगह हैं, जो कि उसमें 36 में से तकरीबन 20 के करीब जो जगह है वो बाउंड्री वॉल वाली हैं, बाकी 16-17 जो है रोड्स की हैं। तो जो DMC की हैं वो तो आप कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करें तो DMC वाले आपके पास आ जाएंगे, भाई इसका इतना आप हमें दें पार्किंग, और उसकी रो जो है वो 4-4, 5-5, 6-6 मोटरसाइकिल एक साथ खड़ी कर देते थे। ये गलत हो रहा है कराची शहर के अंदर, इसके अंदर बिगाड़ हो रहा है कराची शहर में, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। डिप्टी कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ता गुजरने के बाद टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि डिप्टी कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दावे और वईदों पर कितना अमल दरामद हुआ, इसकी हकीकत को परखा जाए और देखा जाए कि इंतजामिया ने जिला वस्ती से गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का खात्मा किया है या नहीं। गिरफ्त टीम ने सबसे पहले रुख किया करीमाबाद पुल के नीचे कायम गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का। नाजरीन मुलाहिजा कर सकते हैं कि गैर कानूनी चार्ज पार्किंग माफिया पहले की तरह बदस्तूर अपनी जगह मौजूद नजर आ रहा था, बल्कि पहले से ज्यादा मुस्तैद भी। फ्री नहीं है, बाइक के भी पैसे 100 रुपये हफ्ता। ये हम किसी ने बता फ्री हो गई है तो नहीं, कितने पैसे कितने ये हफ्ते में 2 गए? अभी अभी जा रहे हैं यार, 50 ब्लाउज के लिए दे दो, स्लिप लेने के लिए गया गाड़ी आपकी कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। पैसे भी बढ़ाए जा चुके थे, 4 व्हीलर के 50 रुपए फी गाड़ी, फी मोटरसाइकिल के 20 रुपए, हफ्तावार पार्किंग के रियायती सेल में 100 रुपए फी गाड़ी और पूरे महीने की पार्किंग के 1000 रुपए का पैकेज मुतारिफ करवाया जा रहा था। समझ से बालातर था कि कहां गए इंतजामिया के दावे और कहां गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की वईदें। रोज के 50 रुपए और 1000 रुपए महीने में लगाओगे तो 1000 रुपए महीना है, 1000 रुपए महीना और रोज के 50 रुपए और वही 1000 रुपए महीने तो होगा ना। कंसेशन नहीं कर रहे महीने में 200 रुपए आउट हो गए। अच्छा ये बताते हैं या बाइकों की पार्किंग में लेते हैं जी, अब ये तो फ्री हो गई थी आप थोड़ी देर फ्री करते चौकीदार फ्री ला के रखा थे 2 रुपये चले जाएंगे। हमारा क्या 25 का पर्ची का है, 10 पर्ची की पार्किंग है पर्ची के पास, और गाड़ी चोरी हो गई जिम्मेदार बाइकों की जिम्मेदारी नहीं है, गाड़ियों की जिम्मेदारी है हमारी। अभी बाइक से हमें पैसा देंगे प्रॉपर तो जिम्मेदारी उठाएंगे। अभी बाइकों को बराबर 100 रुपये हफ्ता दे तो रहे
जो दे रहा है उसकी हिफाजत करेंगे। जो कंगले हैं दुकानदार बोलते हैं हम दुकानदार हैं, फलाने ढिमके हैं, वो अपनी हिफाजत खुद करें, चौकीदारी। टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि सहाफती फरीजे की अदायगी के लिए पार्किंग माफिया को बेनकाब किया जाए। किसने लगाया आपको चौकीदारी? किसी ने नहीं लगाया, दुकानदार खुद ही आ गए, आप बैठ गए आके यहाँ पे, मतलब आप कब्जा माफी हैं? नहीं भैया, आपकी जमीन है ये? नहीं मेरी नहीं है। फिर किसकी जमीन है? डीसी की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, तो आप लगाने दें, आपका क्या मसला है? नाज़रीन, इस वक्त हम करीमाबाद के पुल के नीचे मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत पुलों के नीचे वैसे भी पार्किंग नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, एक तो वो पार्किंग की बाकायदा से फीस ले रहे हैं, और दूसरे ये कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था डीसी सेंट्रल की जानिब से कि ये फ्री पार्किंग है। हाँ जी, आप पैसे कैसे ले रहे हैं ये बताएं, किसके लिए काम करते हैं? दुकानदारों की गाड़ी है भैया। दुकानदारों की गाड़ियाँ हों या आम शहरियों की गाड़ियाँ हों, आप पैसे कैसे ले रहे हैं जब आपको डीसी ने मना किया? हम पैसे कोई देता ले लेते, नहीं देता नहीं लेते, कोई ज़बरदस्ती वाला हिसाब नहीं है यहाँ। आपके पास कोई रसीद है? नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई रसीद नहीं है तो फिर भी आप जो है वो पैसे बाकायदा से ले रहे हैं? बाकायदा से किसी से भी नहीं लेते। 3 दफ़ा हैं यहाँ पे, आप तीनों दफ़ा लिए हैं पैसे? बाकायदा किसी से नहीं लेता, जो देता है ले लेते, नहीं देता नहीं लेते भैया, चौकीदारी करते हैं खाली। चौकीदारी किस चीज़ की करते हैं? यहाँ पे तो पुलों के नीचे, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के तहत पुल के नीचे पार्किंग मना है। बिल्कुल मना। आप फिर दोबारा आप कर, दुकानदारों की है बड़े भाई। दुकानदारों की पार्किंग कर लेने दें, आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं? हम चौकीदारी करते हैं भैया। गाड़ी किसने लगाया आपको चौकीदारी? किसी ने नहीं लगाया, दुकानदारों। खुद ही आ गए, आप बैठ गए आके यहाँ पे, मतलब आप कब्जा माफी हैं? नहीं भैया, हम हैं, आप कह रहे हैं आप यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं, किसी ने नहीं लगाया, इसका मतलब आपने कब्जा किया है यहाँ पे? भैया हम जो मुलाजिम है चौकीदारी। किस चीज़ के मुलाजिम है? किसने आपको मुलाजिम रखा है ये बताएं? आपको मुलाजिम रखा किसने? चौकीदारी पे रखा किसने? जो चलाता था पहले उसने। कौन चलाता था? नहीं है बंदा मौजूद, क्या कर। कौन चलाता कौन था? डीएमसी का था, केएमसी का था, किसका था? दोनों कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, जिसने आपको मुलाजिम रखा उसको आपका पता ही नहीं है कि वो है कौन? आता है, अभी नहीं है, मौजूद नहीं है अभी। अच्छा, फ़ोन करें फिर? वो नंबर नहीं है मेरे पास। आपके पास नंबर भी नहीं है, आपको ये भी नहीं पता उसने मुलाजिम नाम क्या है उसका? जमशेद यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग चलाता था और आप उसके कारिंदे? मैं गैर कानूनी के मुझे नहीं पता गैर कानूनी है क्या कानूनी। डीसी सेंट्रल ने फ्री कर दिए। फ्री कर दिए तो हम चार्जेस ले ही नहीं रहे बड़े भाई। अभी तो आपने लिए? उसने लिए, मैंने नहीं लिए। वो गाड़ी साफ आपके आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है उसको? वो बाइकों पे रखा हुआ उसको, बाइकों की हिफाजत। उसने गाड़ी लगाई है अभी। 3 दफ़ा हम यहाँ पे आए हैं, तीनों दफ़ा रात के औकात में भी, दिन के औकात में भी, सुबह भी आपके लोगों ने यहाँ पे हमसे पार्किंग ली है, और आपको मैं तीसरी दफ़ा देख रहा हूँ। मैं मौजूद होता हूँ, गाड़ियाँ साफ करवाता हूँ, गाड़ियाँ लगवाता हूँ मैं। और फिर उसके बाद बोल रहा आपने हर दफ़ा लिया, आपके पास, हमारे पास इस वक्त भी, इस वक्त हमारे पास आपके पैसे लिए हुए मौजूद हैं, मोबाइल कैमरास के ऊपर शूट हो चुके। मेरे हो तो बता दो, मेरे हो। आपके भी है? आप अपनी खुशी, आपके भी है? मेरे भी है, खुशी से देते हो तो लेते, नहीं देते तो मांगते हैं। मानते हैं, जबरदस्ती किसी से नहीं लेते बड़े। मांगते नहीं है, एक दफा मांगते हैं, जिसने दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर से आपको लेके यहाँ से गिरफ्तार करवाएं, फिर डालें उनको। मेरा क्या कसूर है बड़े भाई? का कसूर ये है कि आप यहाँ पे फ्री पार्किंग में गैर कानूनी कब्जा करके बैठे हुए, और फिर उसके बाद पार्किंग जबरदस्ती लेते हैं। नाम क्या है आपका? नदीम। कहाँ पे आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं किसी गवर्नमेंट इदारे के अंदर? नहीं भाई, मैं किसी एम्प्लॉय नहीं हूँ, रक्षा चलाता हूँ, मेरा रक्षा। रिक्शा चलाते हैं तो यहाँ पे सारा दिन क्या करते रहते हैं? आप तो दिन के औकात में भी मिले, यहाँ पे रात में भी मिले, आप रिक्शा कब चलाते हैं? चौकीदारी करते हैं, पैसे देते हैं। चौकीदारी किस टाइम की होती है? या तो रात की होती है, दिन की होती है? आप तो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद है। प्रॉपर गाड़ियाँ लगवाते हैं बड़े भाई। प्रॉपर गाड़ियाँ लगवाने की आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? दुकानदार हैं, वो अपनी गाड़ियाँ खुद ही लगा रहे हैं। उनको लगाने दें, आपका क्या मसला है? हम चले जाते हैं, हमारा कोई नहीं। आपका क्या मसला है? अगर वो 4 लगाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लगा के ब्लॉक कर देते हैं, आपका क्या मसला है? आपकी ज़मीन है ये? नहीं, मेरी नहीं है। फिर किसकी ज़मीन है? डीसी की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो आप लगाने दें, आपका क्या मसला है? नाज़रीन, एक तो ये कि ये इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती यहाँ पे जो भी आता है उससे पैसे लेते हैं, उसको बाकायदा से बोलते हैं कि हमारे पास कोई रसीद नहीं है, आपने गाड़ी लगानी है, यहाँ पे लगाएं, तो हमारी मर्ज़ी से यहाँ पे आप पैसे देंगे और फिर उसके बाद गाड़ी लगा सकेंगे। अगर नहीं लगानी है गाड़ी तो आप सामने किसी सड़क पे इधर उधर लगा लें, ट्रैफिक भले से जाम कर लें इनकी वजह से, क्योंकि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और इस वक्त ये कह रहे हैं कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो रिक्शा चलाता हूँ और मैं यहाँ पे चौकीदारी करता हूँ। 3 से 4 दफ़ा हमने यहाँ पे रेकी की है,
3 سے 4 دفعہ کی ریکی کے دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ صاحب موجود ہوتے ہیں، دن کے اوقات میں بھی، رات کے اوقات میں بھی، صبح میں بھی. تو یہ کون سی چوکیداری ہے جو 24 گھنٹے جاری ہے؟ اس وقت ان کو یہ خود اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی سلسلہ نہیں ہے. اگر یہ چوکیداری کرتے ہیں 24 گھنٹے کی تو یہ رکشہ کس ٹائم پہ چلاتے ہوں گے؟ اسی طریقے سے ان کے ساتھی جو موجود تھے پیچھے، وہ بھی اب نکلنے کی یہاں سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کیمرہ آ گیا ہے اور ٹیم آ گئی ہے، مختلف اور لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں یہاں کی. ناظرین، ٹیم گرفت کی کریم آباد کارروائی کے بعد اگلا ہدف تھا ضلع وسطی حسین آباد میں واقع میمن فاؤنڈیشن سے متصل غیر قانونی چارجڈ پارکنگ مافیا. لہذا ٹیم گرفت میمن فاؤنڈیشن سے متصل پارکنگ میں پہنچی تو یہاں بھی پارکنگ مافیا پہلے کی طرح براجمان نظر آیا. فقط مینجمنٹ کا فرق تھا. یہاں بھی چارج پارکنگ کی فیس میں اضافہ کر کے فی گاڑی 1500 روپے ماہانہ کو 2000 روپے ماہانہ کیا جا چکا تھا. یہ گاڑی یار سامنے روڈ پاس کرتے رہتا ہوں، ادھر لگا دوں گا رات میں، صبح لے جاؤں گا. میری مطلب چارجز کیا لیں گے؟ 2000 میں صفائی ہے یا نہیں؟ صفائی الگ ہے، صفائی کا الگ چارج ہے. پارکنگ مافیا خفیہ ریکارڈنگ کے ذریعے تو بے نقاب ہو چکی تھی، لیکن ٹیم گرفت نے مشکوک صورتحال کو بھانپتے ہوئے اس مقام پر کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی توقع کی جا سکتی تھی. دوسری جانب گرفت اسپائی ٹیم ضلع وسطی کے ضیاء الدین ہسپتال کے بالمقابل پارک میں براجمان غیر قانونی چارج پارکنگ مافیا کے پاس پہنچ چکی تھی. ناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی چارج پارکنگ بھی پہلے کی طرح بدستور جاری تھی. ناظرین، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پہ ابھی ایک صاحب پارکنگ لے رہے تھے. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ بتائیں کہ جو پارکنگ ابھی آپ لے رہے ہیں تو یہ کسی نے آپ کو اجازت دی ہے کہ یہاں پہ آپ پارکنگ لو باقاعدہ سے؟ نہیں، جو خوشی سے دیتے ہیں سر لے لیتے ہیں، باقی ویسے تو خوشی سے تو ابھی آپ کو جو دے رہے تھے وہ آپ نے لیا نہیں، آپ نے کہا 50 روپے دو بس. چلو یہ تو زبردستی ہو گئی. ٹھیک، سوری سر، یہ تو غلطی ہے، مگر یہ لیکن یہ بتائیں کہ یہ ساری جو پارکنگ کی ہوئی ہے یہ آپ نے کس کی اجازت سے کروائی ہے؟ یہ سارے ہسپتال کی ہے. یہ اپنا ہسپتال کی اگر ہے تو ہسپتال کے اندر تو لوگ بڑے ایمرجنسی میں بڑے تکلیف میں آتے ہیں، کوئی خوشی سے تو نہیں آتا ہے، تو آپ اس سے پارکنگ لیتے ہیں؟ نہیں، ہم ادھر نہیں لاتے ہیں یار. جو فری میں لوگ آتے ہیں نا، جو اپنی خوشی سے دیتے ہیں، اپنی مرضی سے دے کے جاتے ہیں، مگر جتنا جو گاڑی لگی ہوئی ہے نا یہ ادھر سے آئی ہے. نہیں تو اس کی کسی نہ کسی نے تو اجازت دی ہوگی نا کہ آپ یہاں پہ لگائیں یا آپ یہاں پہ چوکیداری کریں. آپ کو کس نے یہاں پہ بٹھایا؟ یہ میں تو 400 روپیہ دیہڑی لیتا ہوں، مزدور ہوں. انہوں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں؟ جی، چوکیدار ہے سر ہمارا. میں پنجاب سے آیا ہوں، دوسرا دن ہے میرے کو، میں نیا آدمی ہوں. ناظرین، یہ تو صورتحال ہمارے سامنے ہر دفعہ ہی رہتی ہے کہ جب کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، تو وہ 1-2 دن ہی ہوئے ہوتے ہیں، 1 ہفتہ ہوا ہوتا ہے، زیادہ آسانی ہوا ہوتا ہے. پارکنگ کارندے کا کہنا تھا کہ وہ ابھی پنجاب سے آیا ہے، جبکہ گرفت اسپائی ٹیم کی خفیہ ریکارڈنگ میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ 2 ہفتے قبل کی گئی ریکارڈنگ میں بھی یہ کارندہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا اور سادہ لو عوام سے اس غیر قانونی پارکنگ پر پیسے وصول کر رہا تھا. 2 ہفتے پہلے دیکھا میرے کو؟ جی ہاں، آپ کے ویڈیو بھی موجود ہے. ناظرین، جو تھوڑی دیر پہلے اس شخص کو آپ نے دیکھا کہ یہ ڈٹائی سے کہہ رہا تھا کہ میں 2 دن پہلے ہی آیا ہوں، 1 دن پہلے ہی آیا ہوں، تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہر دفعہ ہی آتی ہے جب کسی بھی شخص کو جا کے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ابھی فوری طور پہ ہی آیا ہے. جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. ہم نے تقریباً 29 دسمبر کو ہمارے پاس اس کا ایک اور اسپائی فوٹیج موجود ہے جس کے اندر یہی شخص پیسے مانگ رہا تھا اور باقاعدہ سے اس کو پیسے دیے گئے ہیں. اس کی پوری ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. ایسے کسی بھی لوگوں کو نہ دے جن کے پاس کوئی کسی بھی طرح کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو. اب پوری فورس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، پولیس کو بھی ہم نے لگایا ہوا ہے کہ جہاں جہاں انلیگل پارکنگ ہو رہی ہے اس کو ہم روکیں. ٹیم گرفت نے ضیاء الدین ہسپتال کے بالمقابل غیر قانونی چارج پارکنگ کے خلاف کارروائی کے بعد ایک مرتبہ پھر کریم آباد برج کے نیچے قائم غیر قانونی چارج پارکنگ کا رخ کرنا ضروری سمجھا. ناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ٹیم گرفت کریم آباد برج کے نیچے پہنچی تو وہی پارکنگ کارندہ اسی دھڑلے سے سادہ لو عوام کو لوٹتا نظر آ رہا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ مستعد اور نئے حربے بھی آزما رہا تھا. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چارج پارکنگ مافیا اس قدر گہرے پنجے گاڑ چکا ہے کہ چھوٹی موٹی کارروائیوں کا اس پارکنگ مافیا پر کچھ اثر نہیں ہوتا. ٹیم گرفت نے ایک مرتبہ پھر اسی کارندے سے بات کرنا ضروری سمجھا. ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم یہاں پہ موجود تھے. ابھی یہ دوبارہ سے رکشہ لے کر چلے گئے تھے، ابھی دوبارہ سے آ گئے.
تو اب یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ ڈی سی سینٹرل کو اس کے اوپر کارروائی کرنی پڑے گی، ورنہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں اور یہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے. ابھی آپ دوبارہ سے واپس آ گئے ہو. لے لو، ان سے بات کر لو. کون سا کارڈ ہے؟ کس کا کارڈ؟ مارکیٹ کے صدر کا ہے. مارکیٹ کے صدر کا. کیا یہ مارکیٹ کے صدر کی زمین ہے؟ یہ آپ ان مارکیٹ کے صدر نے آپ کو یہاں پہ امپلائی رکھا ہے؟ بھیا سیلری پہ رکھ کسی سے بات نہیں کر کے سیلری پہ رکھا ہے؟ کارڈ دے دیا نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں مہینے 1.5 مہینے پہلے یہاں پہ آیا ہوں، کسی اور نے رکھا ہے. مہینے پہلے آیا ہوں، کسی اور نے رکھا ہے. کس نے رکھا؟ اس بندے کے پاس تو کارڈ لا کے دے دیا اس نے مجھے. آپ دوبارہ یہیں پہ آ گئے اتنی ڈیٹ سے، آپ کو شرم نہیں آئی کوئی؟ جیت کی کیا بات ہے اس میں؟ شرم نہیں آئی کوئی؟ جیت کی کیا بات ہے اس میں؟ یہی بات ہے نا کہ آپ کو بولا گیا تھا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں کیونکہ یہ فری پارکنگ ہے. آپ دوبارہ آ گئے. چوکیداری کر رہے ہیں، مارکیٹ کے صدر نے کارڈ لیے. چوکیداری کس چیز کی کر رہے ہیں بھائی آپ؟ مارکیٹوں کی گاڑیوں کی حفاظت کے لیے. گاڑیوں کی حفاظت کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں. اگر اچھا آپ یہاں پہ ذمہ دار ہیں، اگر گاڑی چوری ہوتی ہے، گاڑی چوری ہوتی ہے آپ ذمہ دار ہیں؟ جب ہوگی گاڑی چوری ہو نہیں، گاڑی چوری ہوتی ہے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹے. گاڑی چوری ہوتی ہے آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹے، آپ ذمہ دار ہیں. میں ذمہ دار ہوں بھیا. میں پھر کس چیز کی ذمہ داری لے رہے ہیں؟ پھر کس چیز کی ذمہ داری لے رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا بھیا. اگر مارکیٹ والے یہاں پہ اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہیں تو ان کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے جب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جب یہاں سے اگر گاڑی چوری ہو جائے گی تو آپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے، تو پھر آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو شاباشی دینے کا دل چاہ رہا ہے آپ کے غیر قانونی کاموں کے اوپر، کیونکہ آپ کے پیچھے بہت بڑی ایک بیک موجود ہے، تبھی آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، مارکیٹ کے صدر کا کارڈ ہے، ختم بات. صدر آپ کے لیے کیا کیا کرنے کے لیے گزر جائیں گے، کیا کیا کر لیں گے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کون سی نظام چل رہا ہے. کے ایم سی اور ڈی ایم سی کی چارج پارکنگ ایریاز کی وضاحت کے لیے ٹیم گرفت نے رابطہ کیا سینئر ڈائریکٹر چارج پارکنگ کے ایم سی سمیرہ حسین سے. عام لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈی ایم سی کی پارکنگ کون سی ہے، کے ایم سی کی کون سی ہے. اس میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ ایز پر لوکل گورنمنٹ کا ایک لیٹر نکلا ہوا ہے، اس کے حوالے سے روڈز جو ہیں وہ بائیفرکیٹ ہوئے ہیں. وہ روڈز جو کے ایم سی مینٹین کر رہی ہے ان تمام روڈز پہ جو ہے وہ کے ایم سی چارج پارکنگ کرنے کی مجاز ہے. اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے شیڈول 5 کے اندر بھی جو روڈز کے ایم سی مینٹین کریے اس کے حوالے سے بھی جو بھی روڈز کے ایم سی مینٹین کریے، جو ڈی ایم سی مینٹین کریے اس طرح سے جو ہے وہ جورسڈکشن ان کی بنتی ہے. کے ایم سی کی جو اپرووڈ ریٹس ہیں اس میں 30 روپے کار کی ہے اور 10 روپے جو ہے وہ موٹر سائیکل کی ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سمیرہ حسین نے وضاحت کی کہ کون کون سی لیگل پارکنگ ہیں اور پارکنگ کے کیا چارجز متعین ہیں. کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسے لوگ جو نہ کے ایم سی اون کرتی ہے نہ ڈی ایم سی اون کرتی ہے اور وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ جیکٹ یا جو بھی آئیڈینٹیفیکیشن مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کو پہن کے جو ہے وہ لوگوں سے پرچیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو چارج بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ اس میں لوگوں کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کسی بھی لوگوں کو نہ دے جن کے پاس کوئی کسی بھی طرح کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو. جو کے ایم سی کے چارج پارکنگ سائٹس ہوں گی، جو آکشن سائٹس ہوں گی، وہ جو ہے ایک تو ہماری ویب سائٹ پہ وہ کلیئرلی مینشن ہیں، موجود ہیں. تمام سائٹس جو کے ایم سی کی چارج پارکنگ آکشن سائٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کچھ سائٹس چل رہی ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور جنرلی آپ کے پاس جب بھی آپ کہیں پہ بھی چارج پارکنگ دیں آپ ان سے ان کی مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن پوچھیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مغالطہ ہو رہا ہے کہ یہ نہ ڈی ایم سی کے لوگ نہیں ہیں یا کے ایم سی کے لوگ نہیں ہیں تو آپ ان سے مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن لازمی پوچھیں، ان کا کارڈ پوچھیں. کے ایم سی اگر کے ایم سی رن کر رہی ہے تو کے ایم سی امپلائی ہونا چاہیے، اس کے پاس اس کا کارڈ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے غیر ضروری طور پہ اللیگلی زیادہ پیسے چارج کر رہا ہے اور اگر آپ کو پرچیاں بھی اس سے زیادہ مد کی دے رہا ہے تو اس کو کسی صورت میں چارج پارکنگ آپ کو اپرووڈ ریٹس کے علاوہ دینے کی بالکل ضرورت نہیں. سندھ ہائی کورٹ کی جو ہے وہ سی پی نمبر 2008/2006 میں کلیئر انسٹرکشنز، کلیئر آرڈر پاس ہوئے ہیں کہ پلوں کے نیچے جو بھی تجاوزات ہیں، جو بھی انلیگل پارکنگز ہیں ان کو فی الفور ختم کر دینا ہے. جو بھی پارکنگز اگر پل کے نیچے ہو رہی ہے، کے ایم سی نے کسی کو بھی پل کے نیچے پارکنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور نہ ہی کبھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز، ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں تو ہم کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی پرمیشنز نہیں دے سکتے. جو بھی کر رہے ہیں وہ انکروچمنٹ کی مد میں آتا ہے تو ان کے خلاف جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بالکل کارروائی کرنی چاہیے. ٹیم گرفت نے اس سارے منظرنامے کے بعد ڈپٹی کمشنر اینڈ ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل سے چارج پارکنگ کے مسئلے کے حل پر بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ طویل مدت سے چلا آنے والا مسئلہ کچھ دنوں میں حل نہیں کیا جا سکے گا، اس میں مزید کچھ وقت درکار ہوگا. پہلے کے بھی جو چیئرمین تھے اس پہ بھی وہ لوگ بھی کافی کوشش کرتے رہے تو ہم بھی پوری فورس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. پولیس کو بھی ہم نے لگایا ہوا ہے کہ جہاں جہاں انلیگل پارکنگ ہو رہی ہے اس کو ہم روکیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ شاید تھوڑا ٹائم لگے
لیکن ہم اس کو اچیو کر لیں گے. جہاں جہاں پہ لوپ ہولز ہوں گے آپ لوگ بھی نشاندہی کراتے ہیں, لیکن تھوڑی سی چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صرف اللیگل پارکنگ جو DMC ایریاز کی تھی اس کی بات کی تھی. اس کے علاوہ اوور آل پارکنگ بہت ساری جگہ پہ اللیگل نہیں ہے, لیگل بھی ہوتی ہے, جیسے کہ آپشن ہوتی ہے, KMC کی کچھ سائٹس ہیں, DMC کی کچھ سائٹس ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری سائٹس ایسی ہیں جو کہ آپشن نہیں ہے لیکن KMC یا DMC خود چلا رہا ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا DMC والی جو ہے, اور اس میں اگر کوئی بھی اللیگل ہوگی تو ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. اور اگر ہو رہی ہے آپ ہمیں نشاندہی کرائیں, اور جیسے آپ کراتے بھی رہتے ہیں اس پہ بھی ہم جائیں گے. ہمیں آپ کو پتہ ہے ریزسٹنس آتی ہے, تو وہ ریزسٹنس بھی ہے لیکن اس کو بھی ہم سروائیو کریں گے انشاءاللہ, اور ول ٹرائی ٹو انشور کہ اس کو ہم کلیئر کریں. بہت ساری جگہوں پہ آلٹرنیٹیو اویلیبل ہیں آلٹرنیٹس, لیکن وہ ڈی ایکٹیویٹڈ ہیں. فار ایگزامپل لیاقت آباد کی اگر ہم بات کریں, وہاں پہ سپر مارکیٹ ہے, وہاں پہ فردوس مارکیٹ ہے. ان کی بلڈرز نے اپنی انڈر گراؤنڈ پارکنگ کی جگہ دی بھی ہے, لیکن ود ٹائم وہاں پہ گوداؤن بن گئے, وہاں پہ انکروچمنٹ ہو گئی, وہ بالکل ڈیڈ ہو گیا ہے. اب ہم ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب اگر بلڈنگ کنٹرول کے تحت اس پلازا کے اندر اف دیر از اے پارکنگ تو اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, اس کو چلنا چاہیے. اس میں بھی ہمیں کافی مشکلات آ رہی ہیں یونینس کی طرف سے اور دکانداروں کی طرف سے. انہوں نے کرائے پہ دے دیا, تو جب تک ان چیزوں کو ہم ایکٹیویٹ نہیں کریں گے, آلٹرنیٹ نہیں کریں گے, تب تک یہ مسئلے پارکنگ کے انکروچمنٹ کے حل نہیں ہوں گے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کے اوپر جائیں. ٹیم گرفت ڈپٹی کمشنر اینڈ ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل طاہا سلیم کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتی ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل وہ واحد ضلع تھا جہاں عطائی ڈاکٹرز اور جعلی کلینکس کے خلاف فعال اور متحرک کردار ادا کیا گیا, جو کہ لائق تحسین ہے. اسی طرح چارج پارکنگ مافیا کے خلاف بھی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دیرینہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے گا اور عوام کو چارج پارکنگ مافیا سے نجات مل سکے گی. عوام سے بھی گزارش ہے کہ جہاں پہ پراپر سلپس نہ ہوں ان کو بالکل بھی پیسے نہ دیں, اور پراپر DMC کی سلپ اگر ان کے پاس ہے, ان ٹھیکیداروں کے پاس ہے یا ان لوگوں کے پاس ہے, دین اونلی اس کی جانچ کر لیں, اور ہمیں بھی بتائیں کہ اگر کہیں پہ کوئی ان سے چارج کرے. حکومت کی جانب سے ایسے تجارتی پروجیکٹس کی منظوری نہیں دی جانی چاہیے جن میں پارکنگ کا خاطر خواہ انتظام موجود نہ ہو. رہائشی پروجیکٹس, کمرشل مارکیٹس, شاپنگ مالز, سپر مارکیٹس اور تفریحی مقامات پر مفت پارکنگ عوام کا حق ہے. پارکنگ مافیا ریاست میں ریاست کی تصویر پیش کر رہی تھی جس کا اپنا ہی قانون ہے اور اپنا ہی نظام. سادہ لو عوام پارکنگ مافیا کے پاس گاڑیاں پارک کروانے پر مجبور ہیں جو من مانا خراج وصول کر رہے ہیں. لہذا چارج پارکنگ مافیا سے عوام کی جان چھڑانے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ چارج پارکنگ مافیا کے خلاف آواز بلند کریں, پارکنگ کارندوں سے پارکنگ کی سرکاری مہر والی پرچی کا تقاضا کریں, زائد چارجز دینے سے انکار کریں. اسی صورت میں غیر قانونی چارج پارکنگ مافیا کی حوصلہ شکنی ممکن ہے. جب تک عوامی حقوق کی بحالی کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے, ٹیم گرفت عوامی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی.